जनरल साहब, NCOC वहाँ पर मीटिंग थी, आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, उसके बाद ये खबरें कि समरी आ गई और उसमें जनरल नदीम साहब का नाम भी शामिल है। ये जो सारा मामला है अभी तक उसमें ताख़ीर है, क्या सराहियाँ हो रही हैं, ये कोई ऐसा मामला तो नहीं था, इसको तो बहुत जल्द हल हो जाना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समी साहब, जो बाहर बातचीत की गई या प्राइम मिनिस्टर के फ्रंटमैन जो हैं या उनके और लोग जो उनके बिहाफ पे बातचीत करते हैं, और खुद प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी कैबिनेट मीटिंग में कहा तो वो यही था कि जी छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम है या गलती है जिसको दुरुस्त किया जा रहा है। उसमें तो ये लगता था कि अगर ये इतनी छोटी प्रॉब्लम है तो फिर तो इसको फौरी तौर पे टेलीफोन पे ही हल हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, टेलीफोन पे नहीं हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक खासी लंबी मुलाकात हुई उनके साथ, तो उस मुलाकात के बाद भी हो जाना चाहिए था। आप देख लीजिए, उसके बाद भी आज मेरा ख्याल है 6 दिन गुजर चुके हैं। तो इन जितना वक्त गुजरा उसमें आपने देखा कि कितनी चहमगोइयां, क्या सराहियां और अफवाहें फैलती रहीं और जगहसाई हुई बाहर भी और यहाँ भी। तो ये एक लिहाज से आप ये कहें कि इसमें किसी की अना शामिल थी या कुछ भी था, लेकिन मुल्क का तो डेफिनेटली नुकसान हुआ इस लिहाज से कि आपकी बड़ी जगहसाई। इसको बड़ा एमिकेबली, जब आप हमेशा कहते रहे कि हम एक पेज पे हैं और हर तरह की आपकी मिल के कार्रवाई रही, मिल के फौज और आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट जो है बड़ा मिल के काम करते रहे। बाज़ औक़ात जैसे अभी आप देखिए कि ऑपोजिशन का एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गेट टुगेदर एड्रेस किया या उनको इकट्ठे किया था। नॉर्दर्न एरियाज को एक सूबा बनाने के नुक्ता निगाह से गवर्नमेंट ने खुद करने की बजाय ऑपोजिशन इनके सामने डाल दी। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो ये आईनी काम नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट की मदद, एक पेज और ये कहानियां चल रही थी, तो आप आउट ऑफ द वे भी एक दूसरे को कर रहे थे, ये भी चीज निपटाई जा सकती थी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम, लेकिन ये नहीं किया गया। और अब भी जो आप बात कर रहे हैं, मुझे शुबा यह है कि जब तक ऑफिशियली कोई चीज इशू नहीं हो जाएगी, हम बहुत देर से ये सोच रहे थे कि आज आता है कल आता है, तो अब भी यही कैफियत रहेगी, क्योंकि इसमें कोई दूरंदेशी से काम नहीं लिया जा रहा। इसमें गालिबन अपनी अना या कोई प्रोसीजरल इशू हैं जिनकी वजह से आज ये सिचुएशन आप देख लें, और ये बेहतर होता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। अब इसमें मिसाल के तौर पे अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर नदीम अंजुम को नहीं बनाते, कोई ऐसा उनके ज़हन में था या कुछ, वो किसी भी और को दे दें ये चार्ज, और वो बिल्कुल वो भी उनकी सोच में मेरिट के मुताबिक ही हो, तब भी जिस तरह इलेक्शन कमीशन में लोगों को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या नैब के चेयरमैन को एक कंट्रोवर्शियल फिगर देखा जाता है कि जी फलां लोगों ने लगाया था, ये भी इसी तरह पॉलिटिसाइज हो जाएगी और इसके बारे में कहा जाएगा जी ये अपॉइंटमेंट तो फलां बंदा अपनी मर्जी के कर गया। आज बेशक ऑपोजिशन कहे कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के तकद्दस के लिए हम खड़े हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कल जब यही आदमी कोई काम करेगा ऐसा जो ऑपोजिशन के मिजाज के खिलाफ होगा, तो ये कहा जाएगा कि ये तो फलाना बिठा गया था, इमरान खान पॉलिटिकली इसको अपना बंदा बिठा गया पीछे हमारे खिलाफ कर, तो वो तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। तो एक कौमी अदारा है, इसको तो किसी भी सूरत में पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि ये उनकी अपनी उनकी हैसियत या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। उनकी प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, इलेक्टेड आदमी, उसके हुकूक हैं, राइट्स हैं, उसका सब कुछ है, अथॉरिटी है, लेकिन वो किसी भी चीज को यहाँ हमारे मुल्क में मेरिट पे भी करें, लेकिन अगर खुद करेंगे तो वो हमेशा यहाँ पे दूसरी साइड जो है उसको क्रिटिसाइज कर देती है। अब आप उसके बाद आप देख लें, इलेक्शन हो तो तब डिस्प्यूटेड है, नैब वाला कोई काम करे तो तब डिस्प्यूटेड है, कल इनका भी डिस्प्यूटेड होगा। और खुद अदारे की अपनी विद इन द इंस्टीट्यूशन अगर लोगों में ये फीलिंग हो कि ये फलां बंदे का अपॉइंटी है, तो उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लोग कतराएंगे उसके बारे में बात बताते। तो ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि अच्छा काम नहीं किया इन्होंने। दूरअंदेशी वाली तो बात है ही नहीं किसी भी काम में, बस इसी तरह वक्ती चीजें हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इसका जो भी नतीजा निकले, अल्लाह करे कि अच्छा निकले, और अगर ये नदीम अंजुम कोई बना देंगे तो फिर शायद ये प्रॉब्लम्स ना उठे। अच्छा, इसमें जनरल साहब एक इम्पॉर्टेंट जो बात है, माजी में भी सियासतदानों के, नवाज शरीफ साहब के ख़ास तौर पर जब फ़ौज के साथ मामलात बिगड़ते थे तो जो उसकी इंटरप्रिटेशन खान साहब करते रहे या बहुत सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने की कि क्योंकि पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो खटकती है बैरूनी दुनिया को, क्योंकि
جو طاقت ہے ہماری، جو ایک حیثیت ہے جیوگرافیکل، اس کی وجہ سے یہ تمام طاقتیں جو ہیں یہ خوش نہیں ہیں. اور نواز شریف صاحب کی جو کوئی بھی بات تھی اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ان جن پالیسیز کو وہ فالو کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں، وہ اداروں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اب عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، یہ جو بھی بات ہوئی ہے جس کو کبھی کوئی ٹیکنیکل ایشو کہا جاتا ہے، کبھی چھوٹا سا کوئی پروسیجرل ایشو کہا جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میگنیچیوڈ دیکھیں تو کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ادارے کی تعیناتی کے حوالے سے، خاص طور پر ISI کے حوالے سے ماضی میں کسی حکمران نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا، لیکن جس حد تک کنٹروورشل اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کیا ہے، تو ان کا جو اگر دیکھا جائے تو جو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ نواز شریف صاحب سے اور بہت سارے دوسرے کاموں سے بڑا انہوں نے زیادہ بھاری نقصان پہنچایا. ڈو یو ایگری ود دس؟ لیکن نواز شریف صاحب نے بھی بڑا نقصان پہنچایا تھا، صرف ہوا یہ تھا کہ وہ پبلک میں بات نہیں آئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے اپوائنٹ کیا جنرل مشرف کو، تو کچھ عرصے کے بعد ہی وہاں پہ DG ISI کو تبدیل کرنا تھا. ان کی جگہ پہ ایک پینل تیار کیا گیا اور پینل میں نیچرلی نمبر 1 جنرل مشرف نے جس کو سوٹیبل سمجھا ان کو رکھا. لیکن نواز شریف صاحب نے پینل کی بجائے ان کو کہا یہ پینل تو رہنے دیں، آپ جنرل ضیاء الدین کو بھیج دیں، ہمارا وہ DG ISI یہاں پہ ہمارے ساتھ کام کرے. اس وقت غالباً چونکہ جنرل مشرف کے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے پرائم منسٹر کے، یہ کارگل سے بہت پہلے کی بات ہے، تو وہ ان کو جنرل ضیاء الدین کو بھیج دیا گیا. درمیان غلط فہمیاں ہوئی یا شکوک و شبہات ہوئے، ان میں یہی فیلنگ تھی کہ جنرل ضیاء الدین جو ہیں وہ نواز شریف کے آدمی ہیں اور غالباً وہ اس کے کان بھر رہے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی کہانی سناتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ بھی کسی کو فیلنگ ہوئی کہ جی جو کہ نیکسٹ سینیورٹی میں جنرل ضیاء الدین آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا خیال ہو کہ پری میچورلی جنرل مشرف نکل جائے تو میں چیف بن جاؤں. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جب بھی کوئی آپ اپنی مرضی لڑائیں گے تو چونکہ آپ کے اپنے ایک پولیٹیکل حیثیت ہے، آپ کے اپنے عزائم ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ کے مسئلے ہیں، تو یہ چیزیں اسی انداز میں دیکھی جائیں گی جس سے نقصان ہوگا. اب یہ جنرل ضیاء الدین والا قصہ باہر لوگوں کو نہیں پتا، اس لیے کسی نے باہر انگلی نہیں اٹھائی، لیکن چونکہ جنرل پرویز مشرف کو تو پتا تھا نا کہ یہ خود پرائم منسٹر مانگ کے مجھ سے لیا یہ آدمی. تو یہاں جب آرمی بھیجتی ہے تو آپ کے لیے 3 یا 4 آدمیوں کا آپ کو پینل بھیج دیا تو آپ کو چوائس بھی دے دی. ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیریئر ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں لوگوں کی کہ ان کو کس جگہ بھی جانا چاہیے، سوٹیبل کون ہے اس سائٹ اس سلاٹ کے لیے. پھر یہ ہے کہ سروس ریکوائرمنٹ کیا ہے، کیا کسی کو سپیئر کیا جا سکتا ہے، یعنی جن لوگوں کو آپ سپیئر کر سکتے ہیں آپ ان کو نکالتے ہیں کیونکہ یہ سروس سے باہر چلے جاتے ہیں. تو بہت سارے ایشوز ہیں جو وہاں پہ کافی کیریئر پلاننگ وغیرہ میں دیکھ کے پھر انڈیویجول کو نکالا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ فلاں جگہ یہ جائے. تو یہاں پہ 2 اپوائنٹمنٹس پہلے عمران خان کے ہاتھ سے ہو چکی ہیں. عاصم منیر تھا، پھر یہ وہ اچانک اس کو جانا پڑا، اس کے فیملی پرابلم تھی تو فیض حمید کو کیا گیا. تو اس وقت تو عمران خان صاحب نے کوئی ایسا مسئلہ کھڑا نہیں کیا. اب یہ تیسرے پہ کیا ہے تو اگر یہ اس آدمی کی پوزیشن جو ہے وہ وہاں پہ مشکوک کنٹروورشل رہے اور اگلا چیف یا کوئی بھی آدمی اس پہ شبہ کرتا رہے کہ یہ دونوں کے درمیان کو غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے تو پھر کیا کریں. اچھا اپنی بالکل ماری گئی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں اس میں ایک اور پوائنٹ آپ سے چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ آپ کومنٹ فرما دیں کہ فہد حسین صاحب ایک بڑے نون جرنلسٹ ہیں اور انٹیگریٹی والے صحافی ہیں. انہوں نے ڈان میں جو لکھا، کالم لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اٹیمپٹ تھی موجودہ ISI چیف کو تبدیل کرنے کی، یہ تیسری اٹیمپٹ تھی. انہوں نے اس میں لکھا کہ مارچ میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات کی وزیر اعظم صاحب سے، پھر جون میں بھی یہ بات کی وزیر اعظم صاحب سے، اور اب یہ وہ اس حوالے سے یہ تیسرا یہ کوشش تھی. تو پھر نہ تو یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، نہ یہ کوئی چھوٹا سا ایشو ہے. اور اس بات کی میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں سے تردید نہیں آئی. کسی کوارٹر نے بھی جو فہد حسین صاحب نے جو لکھا اس کی تردید نہیں آئی، جس سے اگر تردید نہ آئے اتنی اہم چیز کی تو ہم یہ بالکل اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس پر آپ کوئی تردید نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو سارا اس کا ایک بیک ڈراپ ہے، اس میں پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں
اتنے دنوں کا گیپ ہے اور کہ یہ معاملہ جو حل ہو گیا ہوگا، کیونکہ آج جو میں نے فوٹیج دیکھی NCOC کی میٹنگ کی، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، اس میں جنرل فیض حمید بھی ہمیں نظر آئے سویلین ڈریس میں، سوٹ میں، جو کہ عمومی طور پر ISI کے سربراہ جو اس طرح کے فنکشن میں جاتے ہیں۔ تو ٹوڈے آج تک تو وہ ابھی تک تو وہ ISI کے سربراہ ہیں، جبکہ ہم ISPR کی اگر ویب سائٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو ISI کے جو سربراہ ہیں ان کا نام کچھ اور ہے۔ جہاں صاحب وہ میرا خیال ہے پہلے دن سے ہی جیسے پوسٹنگ آرڈر ایشو ہوا تو انہوں نے چینج کر دیا تھا، وہ آج دن تک چل رہا ہے۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ابھی چونکہ ندیم انجم موو نہیں کیا انہوں نے، اور یہ سرکولر پوسٹنگ ہے، اس میں ٹائم لگے گا، 3-4 لوگ موو کر کے پھر جا کے وہ کہیں ریلیو ہوتے ہیں وہاں سے، تو اس وقت تک تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تو کافی ٹائم کے لیے آپ ISI کا سلاٹ کھولا تو نہیں چھوڑیں گے، وہ نیچرلی فیض حمید رہیں گے۔ لیکن میں آپ کو کچھ اور بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر تو پرائم منسٹر کی خواہش یہ تھی کہ فیض ندیم افغانستان کی وجہ سے کچھ کنٹینیو کریں، اس کی بھی افواہیں لوگ بات میڈیا میں بھی آئی ہیں یہ باتیں، تو اس کی پوسٹنگ بڑی سوچ سمجھ کے کی گئی تھی کہ KPK میں جو کور کمانڈر ہے وہ بنیادی طور پہ افغانستان کو ڈیل کرتا ہے، گراؤنڈ فورسز اسی کی ہیں ساری جو افغانستان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں، یا آگے FDL سے انفارمیشن وغیرہ کلیکٹ کرتی ہیں، یا جو آپ کے انفارمرز موو کرتے ہیں ان کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر آپ کسی کو کور کمانڈر لگا دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ اگر کوشش کرے تو وہ یا اس کو ٹاسک دیا جائے تو وہ دونوں طرح کی چیزیں ہینڈل کر سکتا ہے، یعنی جو اس کا نالج ISI کا تھا وہ بھی استعمال کرے گا اور اپنی ٹروپس کی کمانڈ بھی کر لے گا۔ تو اس کو بڑا ورنہ تو یہ تھا کہ ان کو کراچی بھیجتے، کراچی والے کو یہاں لے آتے سیدھا، لیکن ان کو بھیجا KPK میں، اس KPK والے کو پنڈی لائے، پنڈی والے کو کراچی، کراچی والے کو یہاں۔ یہ سرکولر پوسٹنگ جو ہے وہ اسی وجہ سے کی گئی کہ ان کے لیے فیض حمید کے لیے KPK سروس ریکوائرمنٹ، دوسرے طرف اس کی اپنی کیریئر ریکوائرمنٹ کو وہ پروموٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میری ٹیکنیکل کوالیفیکیشن جو ہونی چاہیے تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی، مجھے 1 سال کے لیے کمانڈ آپ دیتے تاکہ میں کوالیفائی کرتا، پھر میرا مقدر میں بنتا نہ بنتا۔ تو وہ بھی ایک مورلی کمیٹڈ ہے چیف آف آرمی صاحب کو، اس کو وہاں انہوں نے لے کے جانا ہے، تو وہ بھی ان کے لیے پرابلم۔ پھر آپ دیکھیے کہ سول سرکل میں فیض حمید کو بڑا کنٹروورشل کیا گیا، خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ PMLN جو اکثر ان کا نام لیتی ہے، پچھلے دنوں بھی انہوں نے لیا، تو وہ بھی شاید چیف کے ذہن میں ہو کہ یار ان کو ہم ان کو سین سے ہٹا دیں تاکہ یہ جو کنٹروورسیز کھڑی ہو رہی ہیں جو بنیادی طور پہ فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ چیز نہ ہو۔ تو بالکل انہوں نے ٹھیک سوچا ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اتنی گہرائی میں باقی نہیں سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے جو دوسرے مضمرات ہیں وہ آپ اگنور کر جاتے ہیں اور پھر اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس طرح سوچ سمجھ کے پوسٹنگ کی گئی۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔